بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے 15ویں سپارے کا مطالعہ کریں گے کہ جس کے اندر دو صورتیں سورۃ الاسراء جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورۃ الکہف اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کے مرکزی پیغامات جو ہیں وہ ہیں توحید، صبر، اخلاق اور فتنوں سے حفاظت کی اس میں تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب عبداللہ، مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی اسرائیل تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ بھئی کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی لے کر گئے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورۃ النجم میں ملتی ہے، جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ لیکن پہلی آیت جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ومن المسجد الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آل پاورفل، جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ تو یہ مسجد الاقصی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں پر لے کر گیا ہے، وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، بڑی ہی پاک اور متبرک جگہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس واقعے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی ذات اتنی طاقتور، اتنی قوت والی ہے کہ ایک بندے کو ایک جگہ سے بغیر اسباب کے، دنیاوی اسباب کے، براق پر بٹھا کر کے وہ ایک رات میں جب پتہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ، کہ جب کنڈا ہلتا ہو، پانی بہ رہا ہو، مطلب کوئی ٹائم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ پہ روک دیا دنیا کے لیے، جو چیزیں جیسی ویسی چل رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر لے کر گئے۔ پھر وہاں سے مسجد اقصی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اور سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی مسجد الاقصی میں ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تھے، وہاں پر آپ نے امامت کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو کس طریقے سے گھوم دیا ہوگا، کس طریقے سے زمین پھیلی ہوگی، وہاں پر 1,24,000 لوگ سما گئے ہوں گے اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک انسان کی ذمہ داریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جس میں پہلے ذمہ داری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتائی ہے۔ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تمہارے پروردگار نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اس بندے کو یاد دہانی کروا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں اللہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بتوں کو پوجنے لگ جاتا ہے، بزرگوں کو پوجنے لگ جاتا ہے، حسیات کو پوجنے لگ جاتا ہے، قبروں پہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عبادت کی غرض سے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، عبادت تو جو ہے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا عبادت کے بعد کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا جو ہے کام کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ ہو، مطلب اگر وہ آپ کو کوئی ایسی کام کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر دین کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ ان کو اف بھی نہ کریں، ان کو مت جھڑکیں، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کریں۔ ایسی ہمیں احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جن میں صحابہ اور صحابیات کے والدین جو ہے وہ ایون ام المومنین کے والد جو ہے کافر تھے، وہ آئے تو انہوں نے ان کے لیے کہا کہ ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ والدین کے ساتھ ادب و احترام کا قرآن پاک نے بہت دیا، اور اس کے بعد رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادا کرنے کا کہا ہے آیت نمبر 26 میں، اور کہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دولت دی ہے، جو یہ مال و دولت دیا ہے، اس کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار نصیحت بھی کر رہا ہے کہ ایک تو رشتہ داروں کا، ماں باپ کا خیال کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ، یہ جو مال دولت جو ہمیں ملتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، نعمت ہے، تو اس کو ہم نے فضول خرچی سے نہیں اڑانا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 88 جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، اور وہی چیلنج ہے کہ کہہ دو کہ انسان اور جن اگر دونوں اس بات پر اکٹھے ہو جائیں
کہ اس جیسا قرآن جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے جو نازل کیا، اس جیسا قرآن بنا کے لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے اگر وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کریں. مطلب شیطان جن انسانوں کی مدد کریں، انسان جنوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور وہ ایک ایسا قرآن بنا کر لا سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کو جو ہے نا ایسا قرآن نہیں بنا کر لا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے بڑے بڑے شعراء آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ایک سورت جیسی چھوٹی سورت، کل اللہ احد جیسی، سورۃ الکوثر جیسی کوئی سورت بنا سکے، تو وہ نہیں بنا سکے. بلکہ جس نے ایک بہت شاعر ذہن میں نام لیا اور اس نے شعر کو، اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس کے گھر والوں کا خرچہ قریش نے لے لیا، مکہ نے لے لیا، اہل مکہ نے لے لیا، مشرکین نے، کہ وہ بیٹھ گیا کمرے میں، لکھتا پھر پھاڑتا. بالآخر اس نے کہا کہ بھی یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مسلمان ہوا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جز کر کے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا. اب اس کے بارے میں ہے کہ قرآن انا انزلناہ، مطلب جو سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پورا جو ہے لیلۃ القدر میں نازل فرما دیا، اس کے بعد جز کر کے اسمان دنیا پر جو ہے پھر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا. اب اس میں 2-3 سبق ہیں. پہلا سبق تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کو کیسے نازل کیا، جز. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں. کئی حضرات جو ہے قرآن پاک کے ساتھ اتنی بے ادبی کرتے ہیں، قرآن پاک کو اس طریقے سے خاص طور پہ قیام اللیل میں پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ پڑھ کر سناؤ، کیونکہ جو آہستہ آہستہ بات بولی جائے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 110 جو ہے اس میں دعا کی قبولیت کی بات ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سب اس کے اچھے نام ہیں، اور اس نام سے پکار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ آہستہ آواز سے پڑھو، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. مطلب مذہب کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتا ہے. اللہ کے جو نام ہیں، صفاتی نام ہیں، یا اللہ کا جو نام ہے، اس کو کسی بھی نام سے پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ الکہف آ جاتی ہے. سورۃ الکہف جو ہے اس کے اندر مختلف قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے، صاحب باغ کی کہانی بیان کی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا جو ہے واقعہ بیان کیا. اس کے اندر پہلی آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو آپس میں بحث مباحثے میں پڑے ہوئے، جو کہ آیت نمبر 9 سے لے کر کے 26 تک چل رہی ہے، جس میں آیت نمبر 22 جو ہے خاص طور پہ اہم ہے، کہ اس میں ہم عموماً میں نے دیکھا ہے اور لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اصحاب کہف کے لوگ کتنے تھے، کتا کیسا تھا، کتا کون تھا، یہ تھا وہ تھا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو ان سے کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ جو ہے ان سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے ہیں. تو تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، تمہیں اس دائرے میں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کرنی ہے تو ایک سرسری سی گفتگو کرے گا. بھئی اصحاب کہف میں وہ لوگ تھے، اللہ کے بندے، جو بادشاہ سے بھاگے اور انہوں نے غار میں پناہ لی، ان کا کتا تھا. اس کے بارے میں ایسی بہت زیادہ اس کی تفصیلات میں آپ نہ پڑھیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 24 جو ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر کام، جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اللہ کی مدد سے چاہیں، کہ ہم کہیں کہ انشاءاللہ اگر خدا چاہے گا تو کر دوں گا. جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو پھر یہ بعد میں کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار میری مدد کرے گا اور مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا. تو یہ ہم جب کہتے ہیں کہ جناب میں کل آؤں گا، تو یہ مت کہو کہ میں کل آؤں گا، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ میں کل آؤں گا، کہ اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو میں آؤں گا. بے شک ایک کمٹمنٹ ہو، وعدہ ہو، تب بھی ہم انشاءاللہ کہیں. اور اس کے بعد جو آیت نمبر جو صاحب باغ کے لوگوں کا قصہ ہے،
جس میں آیت ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی مال دولت کوئی دیکھو شان شوکت تو اس وقت کہو ماشاء اللہ لا قوت، ماشاء اللہ، یہ مت کہو کہ بھئی میرا ہے میں نے کمایا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی ہے، تو خضر علیہ السلام کو بتایا کہ اس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا مخصوص علم اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ تو اسی میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کر کے اس اہل علم سے جا کر کے سیکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بن گیا یا اس کا رتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا، بلکہ اس کو کہا کہ اس سے کہ سیکھو، اس سے وہ بتاؤ۔ جس طرح کہ ہمارے پاس غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ آخری نبی ہیں، لیکن مشورہ حضرت سلمان فارسی کا لیا، انہوں نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا، تو انہوں نے کہا بھئی اس کو زیادہ علم ہے تو اس کا مشورہ لو۔ کچھ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جو کہ زیادہ علم والے ہیں، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو جو ہے ان سے جا کر کے ہم جو ہے مشورہ کریں، ان سے ان کی مدد لیں۔ اور اس کے آخر میں آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیا، کہ اس کی تعریف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی بیان کریں وہ کم ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ کہہ دو کہ اگر سمندر میں میرے پروردگار اگر پورے سمندر کو انک بنا دیا جائے اور ان کو سیاہی بنا دی جائے تو اس سے قبل وہ ساری انک ختم ہو جائے گی، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، بلکہ اگر ویسے ہی سمندر لے آؤ اس کی مدد کرائیں تب بھی اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی تعریف ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 10 جو ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، فتنوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ اس میں جو ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ نوجوان اصحاب کہف جب وہ غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے ساتھ کر دے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس دعا کو، یہ ایک وظیفہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اس وظیفے کو خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی پیر فقیر درگاہ دربار قبر کے پاس جانا پڑے، بلکہ ہم خود بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو یہ دعا ہم اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی پاورفل دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر آہستہ آہستہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے 16ویں سپارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔